السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ قال الله تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له۔ وفي رواية: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك۔ وفي رواية: قال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، نوجوانان عزیز، امت کے غیور نوجوانوں، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، بابرکت والا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مہینے کی روزے رکھنے کی بھی اللہ نے توفیق عنایت فرمایا۔ بزرگان محترم، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کے اس چوتھے جمعے سے ختم کر کے اللہ تعالی نے 5ویں جمعے کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی اور اس کی الہی سے رحمت الہی سے سرفراز ہونے کی اور روزوں کو رکھنے کی، عبادتوں میں رغبت پیدا کرنے کی اور مزید اعمال میں اضافے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مہینہ چل رہا ہے، اسی کے متعلق زکوٰۃ کے سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کے بنیادی اصول اور مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 4 باتوں کو سمجھ لیجئے، گویا کہ یہ 4 خلاصہ ہے اور اس کا ایک ایک حصہ کر کے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا زکوٰۃ کے شرائط، دوسرا کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، تیسرا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنی مقدار ہونا ہے، کون سی چیز ہونا ہے، اور چوتھا زکوٰۃ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ 4 باتیں ہی ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کے شرائط۔ زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلا مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، چوتھا آزاد ہونا، پانچواں نصاب کا مالک ہونا، چھٹا مال پر، چیز پر قبضہ ہونا، ساتواں قرض کے علاوہ جو قرض ہے اس قرض کے اپنے اوپر ہو یا اپنے کو دینے والا ہو، اس کے علاوہ مال ہونا، آٹھواں ضرورت سے یعنی استعمال سے، ضرورت سے، حاجت اصلیہ سے بڑھ کر مال ہو، نواں مال نامی یعنی سونا چاندی، باہر کی کرنسی، تجارت کا مال وغیرہ وغیرہ۔ 10ویں چیز، ان تمام مال پر، چیزوں پر سال کا گزرنا۔ یہ ہوا زکوٰۃ کے شرائط۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے شرائط ہوئے، شرط یہ چیزیں ہیں تو تبھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز میں نے بتایا تھا
زکوٰۃ کے مال، کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کرنسی باہر کی یا پرائز بانڈز ہو، چارواں مال تجارت یعنی تجارت کا مال۔ انہی چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اوپر زکوٰۃ کے شرائط میں بتایا تھا، مال نامی بھی کہتے ہیں۔ اب پھر اس سے بھی تھوڑا تفصیل کے اندر جائیں گے۔ جو مال زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی، کرنسی، تجارت کا مال، اس کو بھی خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں۔ سونا اور چاندی۔ اب سونے کی اینٹ ہو یا بسکٹ ہو یا زیورات ہو یا برتن، بہرحال ہر صورت میں چاہے اینٹ ہو، بسکٹ ہو، زیورات ہو، برتن ہو، کیسے بھی ہو، لیکن سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وہ سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ ہو، کیسے بھی ہو، لیکن کسی حال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کرنسی ہے، نقد ہے، پرائز بانڈز ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ باہر ملک کرنسی یا تو بینک میں ہو یا کیش ہو، یا ملک کی کرنسی یا بینک میں ہو یا کیش میں ہو، یا انویسٹمنٹ میں جو رکھتے ہیں وہ ہو، اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز تجارت کا مال۔ اس میں تھوڑا تفصیل سمجھ لیجئے۔ اگر تجارت کا مال بیچنے کی نیت سے خریدے ہو اور تجارت کا مال کے بدلے میں جو چیز خریدی گئی ہو یا خریداری سے لے کر زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے تک تجارت کی نیت تبدیل نہ ہوئی ہو، یہ 4 چیزیں جب پائے جاتی ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، جن چیزوں پر، اس کی بھی 2 قسم ہیں۔ ایک ہے اصلی ضرورت یعنی استعمال کے سامان، اور دوسرا مال غیر نامی یعنی سونا، چاندی، نقد، کرنسی، تجارت کا مال۔ اس کے علاوہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ اب جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی ضرورت کے سامان، رہنے کا مکان ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور کھانا بنانے کے سامان ہیں، اور کام کرنے کے آلات ہیں، اسباب ہیں اور مشین ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سواری ہے، گاڑی ہے،
سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے ہیں اور ضرورت کی استعمال کے پڑھنے کی کتابیں ہیں، اور اتنا پیسہ ہے جس سے گزارا ہو سکتا ہو، خرچ پورے ہوتے ہوں۔ بہت سے اور چیزیں ہیں، مکان ہے، خالی پلاٹ ہے، فارم ہاؤس ہے، فرنیچر ہے، فیکٹری کی زمین اور عمارت ہے، فیکٹری کی مشین ہے، گودام ہیں، اوزار اور دکان کے شوکیس سامان ہے، کتابیں ہیں، کاؤنٹر ٹیبل ہے، ٹی وی، ڈش، LCD، دکان، کار، آرٹیفیشل زیورات۔ یہ زیورات جبکہ اس میں سونا چاندی ملا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح فلیٹ ہے، ہوائی جہاز، بائک ہے، اور اسی طرح ہیرے جواہرات، اور اس ہیرے جواہرات میں بھی کوئی بھی چیز نہ ملی ہو، یعنی سونے میں سے، چاندی میں سے کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اسی طرح موبائل بھی ہے، کھیل کا سامان ہے، اور آرائش کا سامان ہے، میک اپ کا سامان ہے، اور لیپ ٹاپ ہے، کرائے پر دیے گئے دکان ہے، گھر یا دکان میں لگایا ہوا AC ہے، CCTV ہے، فریج ہے، اور کرائے پر دیا ہوا رکشہ ہو، گاڑی ہو، اور جنریٹر ہے، اور ضرورت سے بڑھ کر جن کپڑوں کا استعمال اب فی الحال نہیں ہے وہ چیزیں ہیں، اور کرائے پر دیا ہوا گھر ہے۔ جبکہ یہ سب چیزیں تجارت کا مال نہ ہو، اس وقت زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر یہ سب چیزیں تجارت کا مال ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے 2 باتوں کو تو آپ کے سامنے رکھ دیا، زکوٰۃ کے شرائط اور کن چیزوں پر، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، یہ بھی رکھا۔ اب تیسری چیز، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال کا نصاب، حساب، کتنی مقدار کا ہونا۔ اس سلسلے میں ذرا غور سے سنیے۔ سونا حدیث میں 20 دینار کہا گیا، اور اس 20 دینار کا تولے کے حساب سے 7.5 تولے ہوتے ہیں، اور گرام کے حساب سے 57.48 یعنی 87.48 گرام ہوتے ہیں۔ دوسرا، چاندی کے سلسلے میں احادیث میں 200 درہم بتایا گیا، اسی کا ذکر آیا ہے، اور اس کو تولے کے حساب سے 52.5 تولے ہوتے ہیں، گرام کے حساب سے 612 گرام 36 گرام ہوتے ہیں، یعنی 612.36 گرام ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، نقد یا کرنسی۔ یہ نقد ہو یا کرنسی ہو، موجودہ زمانے کے چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولے، اس کے برابر تک نقد ہے، کرنسی ہے، تو زکوٰۃ
کے نصاب تک پہنچ گئے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح تجارت کا مال، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ موجودہ زمانے کے چاندی کی قیمت جو 52.5 تولے کی ہے، اتنا مال ہے، اتنے پیسوں کا مال ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح چند صورتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں مختلف مالوں کا۔ سب سے پہلے کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہی ہے، چاندی نہیں ہے، نقد نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، تو اس وقت سونے کا نصاب 80 پر 7.48 گرام ہے، اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی ریٹ کا اعتبار نہیں ہوتا، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 2 کلو 180 پر 7 گرام کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو، سونا نہ ہو، نقد نہ ہو، تجارت کا مال نہ ہو، تو اس چاندی کا نصاب 612.30 پر 6 گرام ہے۔ اس میں بھی وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قیمت بڑھتی بھی ہے، چڑھتی بھی ہے، تو وزن کا اعتبار ہے۔ اس حساب سے 15 کلو 309 گرام اس کی مقدار ہے۔ یا کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، تو اس کا نصاب چاندی کا ہوگا۔ سونا چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہوگا، یعنی 612 گرام 30 پر 6۔ اور یہاں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 2.5%۔ اور کسی کے پاس 3 چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد بھی ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، تو اس کا بھی نصاب چاندی کا ہی ہوتا ہے، اور قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی مقدار بھی 2.5% مقدار ہے۔ اور چاروں سونا، چاندی، نقد، تجارت کا مال ہے، چاروں بھی ہے، تو اس وقت بھی چاندی کا ہی نصاب ہوتا ہے، اور چاندی کا حساب بھی قیمت کے اعتبار سے دینا پڑتا ہے، ادا کرنا پڑتا ہے، 2.5% ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی وزن کے مطابق سونے چاندی اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اتنا مال یا قیمت کا کوئی سامان یا کرنسی بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، سونا ہو یا چاندی ہو، یہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس حساب سے، اس سونا چاندی کے حساب سے کتنی قیمت ہوتی ہے، اس کی قیمت یا اس قیمت کے برابر کوئی سامان خرید کر ہو یا موجودہ ہو، زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اب ذرا ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، اگر کسی کے اوپر قرض ہے
یا خود کوئی قرض ہے، اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ وہ قرض جس کا حصول، جس کا حاصل کرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب ہے، ایک۔ دوسرا وہ قرض جس کے وصول ہونے کے 1 سال بعد زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی سب سے پہلا کیا ہے؟ قرض وصول ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور دوسری قسم، وصول تو ہو گئے ہیں لیکن وقت کے بعد وصول ہوئے ہیں، یعنی سال ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اگلے سال 1 سال بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب وہ قرض یعنی پہلی قسم جس کا وصول سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کی 2 قسمیں کریں۔ یا تو قرض دیے تھے یا امانت میں دیے سو چیزیں ہیں، یا دوسری چیز تجارت کا مال ہے اور اس تجارت کے مال کا پیسہ رکھے ہوں، تیسری چیز تجارت کے مال کا کرایہ ہے، اور چوتھی چیز مکان یا دکان کا ایڈوانس لے کر رکھے ہیں، اور پانچویں چیز سیکیورٹی ڈپازٹ ہے۔ یہ سب مضبوط قرض ہے، پاورفل ہے، اور مال تجارت کے علاوہ کسی چیز کی رقم، مثلاً ضرورت سے زائد حاجت اصلیہ میں سے کوئی چیز بیچ دی، اور کوئی چیز بیچنے کے بعد دوسری چیز خریدنے کے باوجود بھی اور بھی قرض ادا کرنا ہے، تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی ان لوگوں پر جو 5-6 چیزیں میں نے گنایا ہے، کب ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب کہ نصاب کا مال، چیزیں نصاب تک پہنچ جائے اور مکمل ملے، یا نصاب کا 20% ملنے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ اگر پورا نصاب مل گیا، پورا قرض دے دیے، پورے سامان، پورے چیزیں ملنے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، کئی سالوں کے بعد بھی یہ قرض ملے تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ 3 سال 4 سال کے بعد قرض مکمل دیتا ہے تو 4 سال تک زکوٰۃ نکالنا ہی ہے اس پر۔ اور دوسری قسم میں نے جو بتایا تھا، قرض کی وصولی کے 1 سال بعد زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ تھوڑا کمزور قرض ہے، یعنی غیر موصول تنخواہ ہے، یعنی تنخواہ
1 سال کو ملتی ہے یا 6 مہینے کو ملتی ہے یا 7 مہینے کو ملتی ہے، یا گھر کا یا دکان کا کرایہ غیر موصول طریقے سے، یعنی ایک ساتھ مہینہ نہیں دیتے ہیں بلکہ ایک ساتھ 7 مہینے کو، 6 مہینے کو، سال کو اس طرح دیتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ اس سلسلے میں ایک بات ہے، قرض وصول ہونے 1 سال بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مثلا اپریل میں دیے تو اگلے اپریل میں اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، 1 سال مکمل ہونا۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ کئی سالوں کے بعد اگر یہ قرض ملے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مصارف زکوٰۃ، چوتھی چیز میں نے جو آپ حضرات کو بتایا تھا، پہلی چیز شرائط زکوٰۃ، دوسری چیز زکوٰۃ کا مال، تیسرا زکوٰۃ کا نصاب، اس کی مقدار۔ اب چوتھی زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، محتاج، ضرورت مند اور مسکین، اور جو اسے تحصیل کر کے لاتے ہیں، عاملین، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، مؤلفۃ القلوب، اور گردنیں چھڑانے میں، وفی الرقاب، اور قرضدار کو، وفی الغارمین والغارمین، اور مسافر، وفی سبیل اللہ۔ اور اسی طرح اس آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو بیان فرمائے ہیں، فقراء، مسکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو ہی زکوٰۃ دے سکتے۔ اب مالدار کون ہے؟ بہت سے صرف مالدار، اس کے بھی کوالٹیز ہیں، عام مالدار ہوتے ہیں، خاص مالدار ہوتے ہیں۔ جو شخص زندگی کی بنیادی ضروریات کے علاوہ بقدر نصاب مال غیر نامی کا مالک ہو، یہ عام مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، مگر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں لیکن زکوٰۃ کا لینا حرام ہے۔ اب خاص مالدار ہے، یعنی جو شخص زندگی کی بنیادی ضروریات کے علاوہ
سونے چاندی، کرنسی، تجارت کا مال وغیرہ کسی بھی مال نامی کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ لینا اس کے لیے بھی حرام ہے۔ اب اسی طرح جب امیر مالدار کو سمجھے ہیں تو غریب کون ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک ہے مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی غذا نہ ہو، پہننے کے لیے بھی کپڑے نہ ہو، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اور اس آدمی کو صدقہ، زکوٰۃ لینا اور اس کا سوال بھی کرنا جائز ہے۔ یہ خود سوال بھی کر سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ، صدقات دے بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا فقیر، شریعت جس کو فقیر کہتی ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے، شریعت جس کو فقیر کہتی ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ یعنی 612.6 گرام چاندی یا اس کی مالیت، اس کے برابر پیسہ یا مال، ضرورت سے زائد اتنے برابر کا مال بھی ہو، اور یہ مال بھی استعمال کے علاوہ ہو، ضرورت سے زائد ہو، کسی بھی قسم کا مال نامی یا مال غیر نامی اس کے پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نامی یا مال غیر نامی اس کے پاس نہ ہو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو زکوٰۃ، صدقہ دے سکتے ہیں یا یہ سوال کر سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ، صدقات لینا جائز ہے، البتہ سوال کرنا حرام ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اس کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند ہے دے سکتے ہیں، لیکن سوال وہ خود نہیں کر سکتا۔ اب اس سلسلے میں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، ذرا یہاں پر بھی غور کیجئے۔ شرعی فقیر، جس کو شریعت نے فقیر کہا ہے، شرعی فقیر ہونے کے باوجود جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، حالانکہ شریعت جس کو فقیر کہی ہے وہ فقیر واقعتاً ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ کب؟ جبکہ وہ ہاشمی ہو، کافر ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، یا غنی یا نابالغ اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ شریعت حالت ان کی فقیری ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جن کو دے سکتے ہیں، جبکہ وہ غنی بھی ہے اور ہاشمی بھی نہیں ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتے ہیں وہ غنی بھی نہیں ہے، ہاشمی خاندان کے بھی،
ہاشمی بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ کون ہیں؟ بھائی بہن، پھوپھا پھوپھی، چچا چچی، خالو خالہ، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، جیٹھ جیٹھانی، ماموں ممانی، ساس سسر، ننند بھاوج، بہو داماد، سوتیلا باپ سوتیلی ماں، دیور دیورانی، بھابھی، غنی عورت کی نابالغ اولاد، غنی کی بالغ اولاد، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جبکہ وہ غنی نہ ہو، ہاشمی نہ ہو۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالنا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی قمری تاریخ کا تعین کرنا، یعنی اردو تاریخ کا متعین کر لینا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی قمری یا اسلامی تاریخ یعنی اردو تاریخ، اس تاریخ کو ملکیت میں موجودہ قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق مال کو متعین کرنا، اس طریقے سے کہ ضروری اموال جن کو متعین کرنا ہے، یعنی قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت، جیسے سونا ہے، چاہے وہ سونا زیورات کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو، تو اگر یہ قرضہ لیا ہوا ہے، اسی طرح چاندی ہے، چاندی کے زیورات ہیں، مکان، دکان اور اشیاء کی، یعنی جن چیزوں کی قسطیں ابھی باقی ہیں، اسی طرح کرنسی ہے، ملکی کرنسی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، موجودہ ریٹ کے حساب سے نکالنا ہے، یا کمیٹی بی سی کے بقائے جات جبکہ یہ کمیٹی مل چکی ہو، اسی طرح بینکوں میں جمع کیا ہوا رقم ہے، وہ رقم بھی سود کے علاوہ کا رقم اس کا ہی دینا ہے، اور یوٹیلیٹی ہے، بجلی ہے، گیس ہے وغیرہ، اگر سال پورا ہونے سے پہلے آ چکے ہیں۔ اسی طرح پرائز بانڈ ہے اور پارٹیوں کی ادائیگیاں ہیں، اور پروویڈنٹ فنڈ میں جمع کیا ہوا رقم بھی ہے، اور ملازمین کی تنخواہ بھی ہیں، اسی طرح بی سی اور کمیشن میں جو رقم ملا تھا وہ ہے، اور گزشتہ سال کی زکوٰۃ جو ادا نہ کی گئی ہو، ان تمام چیزوں کو ان کے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔
آپ حضرات کو آخر میں یہ بات بھی رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس ناچیز کی بات ہر ایک کو سمجھ میں آ گئی ہو، لیکن احتیاط کے طور پر اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں اور اس سلسلے میں معلومات کر کے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک ساتھ بتانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی اکتا جائیں گے، بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی، اس لیے انہی چند باتوں پر، بے ترتیب باتوں پر، بے ڈھنگی ترتیب پر میں اپنے لب کشائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوسری مرتبہ اللہ موقع دے تو تفصیل سے اور بھی چیزیں زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔